السلام علیکم، دس از نائرہ ملک. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے. آج میں اور میرا کیمرہ بہت عرصے بعد ایک ایسے گھر میں موجود ہیں جس کا شاید میں نے کبھی تصور کیا تھا کہ میں ان کے گھر جاؤں اور وہ فیلنگز اور وہ جو ایک پازیٹیو وائبس مجھے اپنے گھر میں ان کی کتابیں پڑھ کر محسوس ہوتی ہیں وہاں پر آج آئی ہوئی ہوں. اور مجھ سے زیادہ میرا یہ کیمرہ ایکسائٹیڈ ہے کیونکہ اس کو جب میں نے اتنے عرصے بعد بتایا کہ آج ہم جن کے گھر جا رہے ہیں نا تو وہ نام سنتے ہی بس پاگل ہی ہو گیا تھا. اب میں آتی ہوں ان کی طرف جن کے گھر ہم موجود ہیں. وہ رائٹر بھی ہیں، اسپیکر بھی ہیں، پبلشر بھی ہیں، اور جن کی میں بات کر رہی ہوں وہ ان کے صاحبزادے ہیں. اور مزید کیا تعارف میں کرواؤں، صوفیزم ختم ہے ان کے اوپر کیونکہ وہ جن کے صاحبزادے ہیں ان کے نام سے آپ سبھی واقف ہیں. میں کہتی ہوں کہ اگر میں ان کے دور میں ہوتی تو عشق ہوتا مجھے. یہ لائن میں ویسے کہتی ہوں موسٹلی، لیکن آج آپ کے سامنے بھی کہہ رہی ہوں. ان کی کتابوں سے، ان کے لکھے ہوئے سے، اور وہی ساری چیزیں آج ان کے صاحبزادہ صاحب جو ہے ان سے مل کر مجھے فیل ہوئی. ان کو سب بابا جی کہتے ہیں اور نام ہے ان کا صاحبزادہ کاشف محمود صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ جی، الحمد للہ. میں نے کچھ غلطی تو نہیں کی؟ بس بابا جی زیادہ کہہ دیا آپ نے. بابا جی زیادہ تو آپ بتا دیجئے، میں آپ کو کاشف صاحب کہوں یا آپ مجھے کاشف بھائی کہہ سکتی ہیں. کاشف بھائی کہہ سکتے ہو؟ ہاں ٹھیک ہے. کاشف بھائی کیسی چل رہی ہے زندگی؟ الحمد للہ، شکر. بات کر. جی اچھا، میں آج آپ سے جو سوالات کرنے لگی ہوں نا وہ میں آپ کے متعلق جو ظاہری لوگ پوچھتے ہیں انٹرویو میں ایسے نہیں ہیں، لیکن جن پہ آپ نے محنت کی ہے اور آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی ان سے سیکھنے کا موقع ملے، اس طرح کے کوشچنس کرنے ہیں. ہاں ضرور ضرور، بسم اللہ، ضرور پہلا کریں. کوشچن میرا یہ ہے کہ اگر زندگی کو ہم ایک لائن میں ڈیفائن کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگی؟ یہ میرا پہلا کوشچن ہے، لیکن اس کا جواب میں آپ سے لاسٹ میں لوں گی. ٹھیک ہے، تو ہم دوسرے سوال کی طرف آ جاتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ دماغ اور دل الجھتے رہتے ہیں آپس میں. ایسا کیا فارمولا ہونا چاہیے کہ وہ ایک پیٹرن پہ کام کرنے لگ جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں؟ یہ اصل میں نا جی، یہ ان دونوں کا ایک پلیٹ فارم ہے نہیں. ٹھیک ہے. دل اور دماغ کی جو لڑائی ہے نا جی، اس میں ہمیشہ سے کوئی ایک فتح پائے گا. یہ میوچل نہیں چلتے. ایسے سمجھ لیں کہ دماغ کچھ لینا چاہتا ہے اور دل کچھ دینا چاہتا ہے. تو اب دونوں میں سے ایک کام آپ کریں گے، یا حاصل کریں گے یا ڈونیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہ جو فلنتھراپسٹ ہیں یا سخاوت ہے جہاں پر، یہ لوگ ہیں جو دل سے کام کرتے ہیں. ان کے آگے جو ہے نا وہ دماغ کی لاجک کام نہیں کرتی، کیونکہ دماغ تو کہتا ہے کہ بھائی کماؤ، بچاؤ، رینی ڈیز، فلانے ڈیز، سب کے لیے بچاؤ، اچھی زندگی گزارو، اچھے پیسے کماؤ اور امیر ہو جاؤ. اور جب امیر ہو جاؤ تو پھر اس سے زیادہ امیر ہو جاؤ، اور اس کی حد کوئی نہیں ہے. قارون کے خزانے تک بھی چلے گئے، فرعون بھی چلے گئے، اور پتہ نہیں کون کون چلے گئے، کتنے بڑے بڑے بادشاہ. یعنی کہ یہ وہ ان پیسوں والے لوگ تھے یہ سارے کے سارے کہ جن کے پیسے کا شمار بھی نہیں ہو سکتا آج کے دور میں، کہ ان کے پاس کتنے ٹریلینز روپیز ہوا کرتے تھے، یا جو اماؤنٹ بنتی ہے آج کے دور کی. اتنا امیر کوئی بھی نہیں ہے جتنے امیر گزر چکے ہوئے. تو وہ حدود یعنی کہ نظر آ گئی کہ اتنا بھی ہو تب بھی آپ کا اختتام نہیں ہوتا، آپ کی ہوس بڑھتی رہتی اور بڑھتے اور بڑھتے. اور یہ جو دل کی کہانی ہے نا، یہ بالکل ہی اور ہے. دل چاہتا ہے کہ یہ کرے، خدمت کرے، کیونکہ دماغ لاجک کے ساتھ کھیلتا ہے اور دل آپ کا جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے. تو جذبات ہمیشہ جو ہے وہ دل پہ پھر حاوی ہوتے ہیں اور وہ آگے جا کے کام کرتے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا 2.5% دینا ہے اللہ کے لیے، تو باقی کس کا ہے؟ وہ بھی تو اللہ کا ہے. تو دو، وہ بھی دو. آیا کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا جی ادھر سے آیا، تو ادھر ہی جانے دو. تو وہاں پہ دماغ پھر، تو اس لیے دونوں میں سے نا کسی ایک کی فتح ہوتی ہے. تو پھر دل والے الگ ہیں اور دماغ والے؟ دل والے ہمیشہ الگ ہوں گے، دماغ والے ہمیشہ الگ ہوں گے. تھوڑے بھی ہوتے ہیں.
اور ہونے بھی تھوڑے چاہیے, زیادہ نہیں ہونے چاہیے دل والے. اچھا, جو ابھی اب ڈسکس کر رہے تھے, دوسرے سوال کی طرف آ جاتے ہیں. ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے. اب میں کہہ دیتی ہوں کمزوریاں کون کون سی ہے. پیسے کی ہے, کسی کو اقتدار کی ہے, کسی کو خوبصورتی کی ہے. تو یہ جو علم والے ہیں, جو علم بانٹ رہے ہیں, وہ ذہنی مضبوطی کا سبق دیتے ہیں. تو کیا یہ جو ذہنی مضبوطی کا سبق ہے وہ دوسروں کے لیے ہی ہے؟ ہاں, ہوتا ہی یہ ایسے ہی ہوتا ہے. میں اس میں نا ایک چھوٹا سا فارمولہ آپ کو بتا دوں کہ دماغ عالم ہو جاتا ہے اور دل جاہل کا جاہل رہتا ہے. دماغ عالم ہو جاتا ہے لیکن دل جاہل کے جاہل رہتا ہے. ہاں, تو وہ وہاں تک بات ان کی رہ جاتی ہے. اور دل جب تک علم والا نہیں نہ بنتا تب تک وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کہ پڑھ لی ہے میں نے, احادیث بھی پڑھ لی ہیں, قرآن پاک بھی پڑھ لی ہے, آیات بھی ہیں, اور میں دھڑ دھڑ سنائی جا رہا ہوں. اور اس کے مقابلے پہ ایک اور چیز ہے کہ آپ کا عمل اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ کہیں کہ جو اس کا مذہب ہے نا وہی اچھا ہے, وہی تو نہیں آتا. تو یہ لوگ ہوتے ہیں, کم ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا دل والے کم ہوتے ہیں, یہ کم ہی ہونے چاہیے. اور وہ کم لوگ جو ہے نا وہ پھر اپنی تاثیر رکھتے ہیں. علم والے بڑا بڑا بولتے ہیں. وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, سرکار والے صاحب نے سنایا تھا کہ ایک بڑے دل والے بزرگ تھے اور بڑا خوبصورت بیان کرتے تھے. لوگ اشک بار ہو جاتے تھے ان کے بیان کے اوپر. ایک دن ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی, تو سارے احباب آ کے بیٹھے ہوئے تھے بات سننے کے لیے. تو ان کے بیٹے نے کہا کہ جی حضور اگر اجازت دیں تو آج میں بات کروں. ان کا ہاں تم آج بات کرو. اور اس نے جناب کو آدھ پون گھنٹہ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی, لیکن مجمع کے اوپر نہ کوئی تاثیر نہیں آ رہی تھی. وہ آدھ پون گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد نیچے آ گیا, اور اس کے بعد جب وہ بزرگ اٹھے اور انہوں نے صرف اتنا کہا آج طبیعت کچھ ناساز ہے, اور لوگوں نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دی. اب یہ جو علم حاصل کر لیں, یا یوں کہہ لیں کہ اگر اس کو کسی اور شعبے میں لے جائیں, گفتگو سے علیحدہ بھی, کہ کوئی ساز ہے, کوئی آواز ہے, ٹھیک ہے, اب وہ اپنا شاعری بھی اس کے پاس ہے, راگ رنگ بھی اس کے پاس ہے, اس کو پتہ ہے ان راگوں کے اندر کھیلنا ہے. اب ان ساری باتوں کے باوجود تاثیر کدھر سے آئے گی؟ کہ تاثیر آئے تو کوئی نکلے دل سے ایسی بات کہ جو اگلے دل کو چیر کے رکھ دے. تو یہ آپ دیکھیں کہ شاعر کتنے کتنے بڑے شاعر, لیکن علمی شاعر اور دل والے شاعر میں ہمیشہ فرق ہوگا. اس کی بات کی تاثیر اور ہوگی. بس اب کہا کرتے تھے کہ یہ تم نا رجسٹرڈ کلام سنایا کرو. کبھی سما ہونا نا, محفل سما, تو آپ فرماتے تھے رجسٹرڈ کلام سناؤ آپ. اب یہ رجسٹرڈ کلام کیا ہے بھائی؟ تو آپ فرماتے تھے رجسٹرڈ کلام ہے جو کسی بزرگوں کا کلام ہو, ان سے منسوب ہو, کیونکہ یہ صاحب دل لوگ ہوتے ہیں. اور یہ جب کلام نکلتا ہے نا تو پھر وہ سیدھا دل کے اوپر اثر کرتا ہے, دور تک چلتی ہے یہ بات. پھر تو سر میں اس کو اگر 3 حصوں میں ڈیوائڈ, مطلب ایک دل والے, ایک دماغ والے اور بیچ والے, ان کو کیا کہیں گے؟ بیچ والے ہے نہیں نا, بیچ والا ہو نہیں سکتا. اچھا, ان کی باتوں میں جب یہ اپنے علم کو بانٹتے ہیں, واہ واہ تو بہت ہوتی ہے. ان کو چاہیے نہیں, ان کو نہ انسانوں کی واہ واہ چاہیے, نہ ان کو انسانوں کے تانے چاہیے. ان کو دونوں باتوں سے غرض ہی نہیں ہوتی. وہ انسان کو خوش کرنے نکلے ہی نہیں ہیں, وہ تو اپنے رب کو خوش کرنے نکلے ہیں. ادھر سے اگر واہ واہ ہوگی تو ان کے لیے وہ میٹر کرتی, یہ تو میٹر ہی نہیں کرتی کہ یہ کیا کہتے ہیں. وہ ساری دنیا خلاف ہو جائے, ان کو پتا ہے کہ میرے رب نے یہ بات کی ہے, میں نے اس کو خوش کرنا ہے, وہ وہاں بات کرے گا. نیکسٹ کوسچن, جسم اور روح دونوں ہی اللہ پاک نے عطا کیے ہیں. جسم اور روح کی جنگ میں آپ کی نظر میں کیا بہتر ہے؟ دونوں اپنے اپنی جگہ پر ہیں. دیکھیں, ایک گھوڑا ہے, ایک سوار ہے. سوار گھوڑے کے بنا کچھ نہیں ہے, اور گھوڑا سوار کے بغیر کچھ نہیں ہے. دونوں کو چاہیے ایک چیز. آپ یوں کہہ لیں کہ جسم گھوڑا ہے اور سوار روح ہے, کیونکہ روح آتی ہے جسم میں تھوڑی دیر کو ٹھہرتی ہے
اور پھر روح چلی جاتی ہے اور جسم یہیں کا یہیں رہتا ہے. فوکس جسم کی طرف کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ جسم کی طرف نہیں ہوتا، اس خیال کی طرف ہوتا ہے جو جسم کی طرف جاتا ہے. جب آپ جسم کو دیکھیں گے تو خیال ادھر جائے گا، روح کو دیکھیں گے تو اور خیال ہوگا. اب ایک چھوٹی دیکھنے والے بھی تو نہیں. بڑے کم ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہماری ایک بڑی قیمتی خاتون تھی، پرنسپل تھی ہوم اکنامکس کالج کی، تو وہ واحد صاحب کی محفل میں بیٹھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا واحد صاحب ہم عورتیں آپ کی محفل میں بیٹھتی ہیں جب، تو اتنی بات کی تو واحد صاحب نے جھاڑ دیا. اب نے کہا تم ابھی تک عورت ہی بن کے بیٹھی ہوئی یہاں پہ، او ہم تو یہاں روحوں سے بات کرتے ہیں. اچھا. تو وہ عورت مرد تو یہ جسمانی ایک لبادہ ہے، روح نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اس کا دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے ہی. تو یہ ایک جو جسمانی یا آپ کو بنا دیا اللہ نے رنگ روگن بنا دی ہے کہ یار اس کو یہ صفت دے دی ہے، اس کو وہ صفت دے دی ہے. دونوں اپنی اپنی صفات کو اس ذات کے حوالے سے پہچانیں اور اس کے ساتھ پھر جب عمل کریں گے تو پھر یہ جنسیات یا نفسانیات جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ درمیان میں ایسے ایسے مائنس ہونی شروع ہو جاتی ہیں. وہ میٹر نہیں کر رہی ہوتی کہ یہ خاک کا پتلا کیا ہے، وہ یہ میٹر کر رہی ہوتی کہ کتنا اجلا روح ہے اس کا. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ جو تھے وہ پہلوان تھے، کشتی کیا کرتے تھے اور بڑے مشہور تھے. اپنے بادشاہ کے جو وہ باقاعدہ طور پہ اناؤنسڈ پہلوان نہیں ہوتے، وہ تھے حضرت جنید بغدادی. اور ایک دن ایک بہت ہی کمزور سا ایک آدمی آ گیا، تو اس نے کہا کہ جی میں بادشاہ کو کہا کہ آپ کے پہلوان کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں. ان کا اپنی صحت دیکھ تو تم مار دے گا اس کو پہلوان تو تمہیں. انہوں نے کہا جی ایک دفعہ مجھے آپ کرائیں، میں پہلوان کو گرا کے دکھاؤں گا. انہوں نے کہا تو گرائے گا تو تجھے ہم مال و اکرام دیں گے. تو پہلوان نے کشتی شروع ہونے سے پہلے جا کے وہ بریک پہلوان نے وہ حضرت جنید بغدادی کے کان میں جا کے کچھ کہا اور حضرت جنید بغدادی ہار گئے. اب دنیا بڑی برتہ حیرت میں چلی گئی کہ یہ ایک باریک سا انسان آیا اور اتنے بڑے پہلوان کو اس نے گرا دیا. اور وہ اس کا ہارنا ایسا ہارنا ہوا کہ پھر اس کو جسمانیت سے نکال کے روحانیت میں ڈال دیا گیا. اس طرح کا وہ سوال تھا. اور سوال اس نے یہ کیا تھا، اس نے کہا کہ میں سادات ہوں، مانگ نہیں سکتا، تم ہارو گے تو مجھے انعام مل جائے گا. تو اس نے کہا کہ یہ حضور کی آل کا سوال ہے. حضور کا سوال؟ اوہ، انہوں نے کہا قربان. بادشاہت سے پہلوانی چلی گئی، سارا کچھ چلا گیا، لیکن ساری دنیا مل گئی روحانیت میں. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ بہت بڑا نام تصوف کی دنیا کا. تو یہ کنورٹ ہوتے کو زیادہ دیر نہیں لگتی ہے، بس ایسے آپ کا خیال کا تھوڑا ٹوسٹ ہو جاتا ہے تو نگاہ میں سے جسم نکل جاتا ہے. میٹر نہیں کر رہی ہوتی ہے بات کی یہ کون ہے کیا ہے، وہ دیکھتا ہی اللہ کی روح ہے. وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں، تو وہ اس کو بھی ادھر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو بنایا ہوا ہے نا بندہ، یہ بھی اللہ نے تخلیق کیا ہے. اشفاق صاحب نے ایک دن بڑے غصے میں سوال پوچھ لیا بھائی صاحب سے، کہا صاحب یہ بجو جیسے لوگ بھی جنت میں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اشفاق صاحب وہ جائیں گے نہیں جائیں گے، آپ نہیں جائیں گے. اشفاق صاحب ذرا ایک دم نا وہ رک گئے. تو آپ نے کہا اشفاق صاحب جس کو کسی دوسرے کے جنت میں جانے پہ اعتراض ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جنت تو اپنی پسند کے لوگوں میں رہنے کا نام ہے. وہ یہیں پہ لوگوں کو پسند کرنا شروع کر دو، ادھر ہی بنا لو جنت. پر بس وہ اینگل پھر کوئی بدلے تو پھر بدلتا ہے، ایسے نہیں بدلتا. بالکل ایسے ہی. اچھا کاشف بھائی، اعمال کی ابھی آپ بات کر رہے تھے، جواب دہی ہم نے اللہ پاک کو دینی ہے جی، اس کے سامنے ہی سب جو ثواب ہے گناہ ہے سب اللہ پاک نے دینا ہے. لیکن پھر ہمیں دنیا میں کردار کی گواہی کیوں دینی پڑتی ہے؟ نہیں ایسے نہیں ہے. نمبر ایک بات، انسانوں سے وہ سوال نہیں پوچھنے چاہیے جو اللہ نے پوچھنے ہیں. ہمارے یہاں پوچھے جاتے ہیں، غلط ہے نا، فوراً سے بول بھی دیتے ہیں کہ اب تمہیں ایسا ہوگا. ہاں کچھ بھی، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ تم تو خارج ہو، دائرے سے باہر ہو. اب یہ اللہ والے سوال انسان اگر نہ پوچھے تو انسانوں والے بہت سارے سوال ہیں جو بھی پوچھنے والے ہیں. تیرا کیا حال ہے؟ تو ٹھیک ہے، تیرے ساتھ کیسی گزر رہی ہے؟ میں تیرے کو کام آ سکتا ہوں. پیٹرن کیسے چینج کریں؟ یہ خیال سے ہوگا چینج، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. دیکھیں جس طرح سے ہم
اتنا سا کورس بچوں کو پڑھانے کے لیے ان سے 2.5 لاکھ روپے مہینے کا لیتے ہیں اور ان کو باہر کا ہم انگریزی پڑھا رہے ہیں. تو ہم ان کو اگر ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی ٹیسٹ دینا شروع کر دیں کہ آپ کے صوفیہ کرام کیا کام کر کے گئے ہیں اور آپ کے لیے وہ اس کے اندر کیا منفیت ہے. وہ انگریزی اور اردو سے باہر آئیں گے تو پھر ان کو کچھ سکھائیں گے. اب ضرورت ہے کہ انگریزی میں بھی بات ہو تاکہ ہمارے صوفی حضرات جو ہیں وہ اب انگریزی میں بات کریں. وہ ان کو انگلش میں لیکچر دیں جو انگریزی سمجھتے ہیں. وہ بڑا ابھی یوں سمجھ لیں کہ اس کو بڑا نا آؤٹ ڈیٹڈ سمجھتے ہیں جو پنجابی بول رہے ہیں. اردو چلو پھر ٹھیک ہے لیکن انگریزی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ بہت ٹیکی ہے بڑا ہے نا نیچے ہے. تو وہ اب تھوڑا سا نا جیسے معاشرے کے ساتھ ساتھ صوفی اپنا کردار چینج کرتے ہیں نا. اب ویسا آئے تو انہوں نے وہ چولا نہیں پہنا, وہ پگ نہیں رکھی, وہ داڑھی بھی نہیں رکھی لمبی چوڑی, اور ایک بالکل خوبصورت ڈیلیکیٹڈ پینٹ کوٹ 3 پیس میں وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں تو ایسے اندر سے گزر کے جا رہی ہے. تو اب یہ جو انداز ہے نا جی, یہ طاقت جو ہے یہ داڑھی میں نہیں چھپی ہوئی, یہ کسی کی مہربانی میں چھپی ہوئی ہے. تو اب اگر آپ تھوڑا کر کے بیج ڈال دیں گے بچوں کے اندر, دیکھیں آپ تک بھی تو ویسا پہنچے نا, کہیں سے تو پہنچے. میں نے تو نہیں پہنچایا آپ کو. کوئی ذریعہ بنتا ہے, کوئی انٹرنیٹ بن جاتا ہے, فیس بک بن جائے گا, کسی دوست سے کوئی واقعہ آ جائے گا, کہیں کو کتاب سامنے آ جائے گی, کسی نے کوئی اپنا حادثہ سنایا ہوگا وہ بات پہنچ جائے گی, کہیں سے بھی پہنچ جائے گی بات. میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. آپ نیکی کے بیج پھیلاتے جائیں, کہیں نہ کہیں پہ وہ پھر اپنا اثر نکالے گا. اور یہ جو خیال کی تبدیلی ہے نا, آپ کبھی تشریف لائیں ہمارے ایونٹس کے اوپر تو آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ ہمارے مور دین 80% کراؤڈ جو ہے وہ سارے نوجوان ہیں. ضرورت ہی انہیں پہ کام کریں. ہاں ضرورت ہے. یہ جو بھی آپ نے بات کی نا کہ انگریزی میں بتائیں, اب دیکھیں واسف صاحب کی بکس ہیں, پہلے انگریزی میں بتانے کے لیے ان کو پہلے اس کو ترجمہ بھی کرنا پڑے گا. جی ہاں. اور اس کے بعد پھر وہ ڈیلیور ہوگا. جی تو کیوں نہ اردو پہ ہی فوکس کر لیا جائے. اردو بھی کریں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آسان زبان میں انہوں نے کہا ہوا ہے, اور میں تو جب ان کی گفتگو میں کہہ رہا ہوں کہ آڈینس چھوڑے نہ کوئی. ہم لوگوں نے میں کہتا ہوں کہ آپ یوٹیوب بھی لگائیں, فیس بک بھی لگائیں, انسٹا بھی لگائیں, ٹک ٹاک کریں, جو دل کرتا ہے, جو پلیٹ فارم آپ کے پاس موجود ہے, جو میڈیم آپ کے پاس موجود ہے, آپ نیکی پھیلائیں. اس کے پہنچ جائے گی کہیں نہ کہیں پہ, آپ تک پہنچائے ان تک بھی پہنچ جائے گا, کسی نہ کسی طرح پہنچ جائے گا. صرف عزت اور ذلت کی بہت ساری تعریفیں کی ہوئی ہیں. کوئی ایسا ایکٹ ہو جائے جو میٹر نہیں کرتا, جس دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں بہت ذلت ہو گئی. لیکن اصل حقیقت کیا ہے اس کی؟ بڑی اہم بات ہے, اور اس کا ایک چھوٹا سا مختصر سا آپ کا جواب دیتا ہوں. میٹر کون کرتا ہے؟ وہ انسان جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ذلیل ہو گئے. میٹر کرتا ہے کیا وہ انسان جو آپ کی پریز کر رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ انسان کو کوئی شخص ذلیل نہیں کر سکتا, دنیا کا کوئی شخص اس کی تعریف نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی نگاہ میں اپنی تعریف یا اپنی ذلت نہ محسوس کرے. کیا بات ہے. تو اگر آپ اپنی نگاہ میں ذلیل ہو رہے ہیں نا تو پھر آپ ذلت لے رہے ہیں. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی نگاہ میں ٹھیک ہوں, دنیا جو مرضی ہے کہتی رہے. سرکار بھائی صاحب کی محفل ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ تم سارے بھی اکٹھے ہو جاؤ نا, جو بات میں نے کہی ہے میں اسے ہٹوں گا نہیں, اور یہی میری سچائی ہے. ان کو یہ بات میٹر نہیں کرتی ہے کہ وہ اگلا بیٹھا ہوا بندہ اس کو کیا پرسیو کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. آپ نے کہا یہ میرا حکم ہے کہ یہ بات ایسے ہے, بس یہ سچائی ہے. That's it. اگر آپ اندر سے اپنے آپ کو, لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں, حاجی صاحب حج کر کے آئے, بڑی تعریفیں ہو رہی تھی, مبارکبادیں. حاجی صاحب کو پتہ چلا کہ میں تو اندر سے خالی ہوں, میں تو جیسے گیا تھا میں تو ویسے ہی آ گیا ہوں, بلکہ زیادہ خراب ہو کے آ گیا ہوں. یہ اب اس کے اندر کی کہانی ہے. تو جو تعریف ہو رہی ہے وہ کیا تعریف ہے؟ اس کو تو خوشی نہیں دے گی, کیونکہ اس کو اندر سے پتہ ہے میرے اندر چور ہے بیٹھا ہوا ہے.
تو اگر خود سے ہونا کہ یار یہ میں نے کام ٹھیک کیا ہے, ریگارڈلیس دنیا جو کہتی ہے کرے, واہ, یہ پھر مزہ ہے نا بات کا. تو یہ آپ کی اپنی نگاہ ہے بلا شک. عزت اور ذلت کی, باہر نہیں ہے, اندر ہے. کیا جواب دیا ہے آپ نے. مجھے یہ ہو رہا ہے کہ جس وقت میں کوشچن لکھ رہی تھی میں سوچ رہی تھی میں کیا پوچھوں گی آپ سے. مطلب آپ کے پاس بے تحاشا علم ہے, اور وہی بات ہے کہ واصف صاحب کے آپ صاحبزادے ہیں, تو میں بتا چکی ہوں آپ کو کیا شگون کی. ہم بھی ہیں, ہم بھی ہیں. اچھا جی, نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فوکس کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ دیکھیں, واصف کا ایک قیمتی جملہ ہے اس کے اوپر. آپ فرماتے ہیں کہ مقصد میں کامیابی اتنی اہم نہیں ہے جتنا مقصد کا انتخاب ہے کہ میں نے فلاں گھر میں چوری کرنی, ٹھیک ہے, اب یہ میرا مقصد ہے. اور کسی دوسرے کا مقصد کچھ اور ہے کہ میں نے چپکے سے جا کے کسی کے گھر میں کمبل لے کے آنے. دونوں مقاصد ہیں, جی ایک مقصد نیک ہے, ایک بد مقصد ہے. جی ٹھیک ہے جی. اب یہ نیکی بدی آپ کے اندر چل رہی کہ آپ نے کیا کہنا ہے, اس لیے مقصد میں کامیاب ہونا اتنا اہم نہیں ہے. آپ نیک مقصد میں ناکام ہو جائیں بہتر ہے کہ برے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. مشکل بات تو نہیں کی, آسان ہے نا. ہاں, بس اتنی سی بات ہے بہت خوبصورت کہ مقصد ضروری ہے کہ وہ پہلے ٹارگٹ ہو. واقعی مقصد ہے یہ میرا, اس مقصد میں کامیابی یا ناکامی پھر میٹر نہیں کرتی. اس کا سفر, اس کا خیال ہی آپ کے لیے بڑا میٹر کرتا ہے. آپ نے نیکی کا ساتھ دیا. وہ کیا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام, نارے نمرود, وہ کہتے ہیں اوپر چھوٹا سا وہ ہدہد آ گیا, اس نے اپنی چونچ میں سے پانی ڈال دیا نارے نمرود میں, ہے جی, وہ بڑی آگ اللہ جلایا گیا تھا. کسی نے پوچھا تیری اتنے سے پانی سے وہ آگ کو بجھ نہیں ہے بھلا کوئی؟ ان کا بجھے نہ بجھے میرے سے کنسرن نہیں, میں تو یہ بتانا تھا میں کدھر ہوں, بس اتنی سی بات ہے. اس مقام کو کیا کہیں گے جب آپ کے دل میں کوئی آرزو, کوئی خواہش نہ رہے اور آپ کہیں بس جو دے رہا ہے وہ بس الحمدللہ؟ یہ تسلیم کا مقام ہے, جہاں پہ خواہشات ختم ہو جاتی ہیں, جہاں پہ غم ختم ہو جاتے ہیں, جہاں پہ خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں, سب برابر ہو جاتے ہیں. لیکن مطمئن تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہاں, تو اور کیا, مطمئن تو یہ کمال ہی یہی ہے. اسی کو تو سکون قلب کہتے ہیں کہ وہاں پہ اپنی مرضی نہیں ہے, وہاں پہ اس کی مرضی ہے, اپنی مرضی ہے. والد صاحب کا ایک بڑا قیمتی جملہ فرماتے ہیں کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. اگر اس کی آپ کی مرضی برابر تو غم کدھر ہے؟ دنیا کے لیے غم ہو سکتا ہے. ایک بابا جی کو کسی نے کہہ دیا بابا جی دعا کریں, وہ نہر میں باڑھ آ گئی ہے اور بند ٹوٹنے کا بڑا اندیشہ ہے, گاؤں ڈوب جائے گا, آپ دعا فرمائیں. آپ نے کہا اچھا مجھے لے کے چلو, کہاں سے ٹوٹ رہا ہے بند؟ وہ وہاں لے کے گئے تو بابا جی نے کہا کھدال دو مجھے. کھدال لی تو بابا جی نے اور کھولنا شروع کر دیا. ان کو بابا جی پہلے ہی یہاں سے کٹ پڑا ہے, آپ اس کو اور کھولنا شروع کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کی مرضی اس کو ڈبونے کی ہے تو میں کیوں اس کی مرضی کے خلاف جاؤں, اور اگر اس نے بچانا ہے تو وہ میرے خدانے سے پھر وہ بچا لے گا. تو کہتے ہیں کہ دریا ادھر سے بھی چلا گیا. سمجھ آ گئی نا کہ بابا آگے تیز بیٹھا ہوا. تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے, لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ کرب کا مقام ہو, لیکن ماننے والے کے لیے کرب کا مقام نہیں ہے. ماننے والا تو تسلیم و رضا کی اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ یا اللہ تیری مرضی اس میں ہے تو میں اس میں راضی ہوں. دنیا کے لیے بڑا کرب کا مقام ہوگا اور بڑی بات ہوگی, مقام کربلا ہوگا. لوگ کہتے ہیں بڑے مصائب ہیں, تو جو گزر ہے اس کو اگر سمجھ میں آ جائے بات, تو وہ یہی تو بات ہے کہ انداز فکر دنیا کا جو بھی ہے, لیکن اگر انداز نظر اللہ کے حوالے سے دیکھا جائے گا تو پھر کہانی اور ہو جائے گی. واصف صاحب کہتے ہیں کہ تکلیف کو تکلیف نہ کہیں, رب کی طرف سے آئی ہے. شاید میں تھوڑا کمی بیشی معاف کیجیے گا, لیکن اس چیز کو میں نے محسوس کیا ہے. شرم آتی ہے یہ بولتے ہوئے بھی کہ اس نے تکلیف دے دی. ہاں, یہ اس کو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کہتے تھے کہ اگر تمہاری تکلیف تمہیں اللہ کے قریب لے گئی ہے تو یہ تو انعام ہو گیا تم پہ. انعام ہو گیا. آزمائش تو نہ ہوئی, صحبت تو نہ ہوئی, تکلیف تو نہ ہوئی, انعام ہو گیا. تو آپ کہا کرتے تھے اکثر کہ بعض اوقات تکلیف کی چٹھی کے اندر راحت کا پیغام ہوتا ہے. بلا شبہ.
کہیں اور چٹھی جو ہے نا وہ سخت آئی ہوتی ہے اللہ لگتا پاک ان کے درجات بلند کرے. آمین جی آمین. سر نیکسٹ کوشچن کی طرف آتے ہیں. موجودہ معاشرے میں درستگی کے لیے اگر کسی کو ادراک ہو جائے وہ کون سا پہلا کام ہوگا جو آپ پریفر کریں گے کہ اس کو وہ کرنا چاہیے؟ اس کو اپنے سے بہتر انسان فوری طور پہ ڈھونڈنا چاہیے. اچھا. کہیں اس کے بیچ میں شیطان نہ آ جائے. اس لیے اپنے سے بہتر انسان ڈھونڈنا بہت ضروری ہے. ایسا انسان ڈھونڈے فوری طور پہ کہ جس کی بات کو وہ آمین کرے. That's it. بس اتنا سے کام. ایک شخص ایسا ڈھونڈ لے کہ جس کے آگے وہ کہے کہ اچھا تم اس کو کر لو, وہ کہے ٹھیک ہے جی, اس کو نہ کرو ٹھیک. وہ یہ تسلیم کا ایک پروسیس ہے کہ آپ عقل کل نہیں ہے. ویسا آپ کا بڑا قیمتی فکر ہے کہ جو عقل کل ہے وہ منافق ہے. زندگی کو صحیح ڈائریکشن میں گزارنے کے لیے ایک تو آپ نے بتا دیا پہلے والا جو سوال تھا, کیا اصول ہونے چاہیے؟ دیکھیں, اگر انسانی ذہن سے اصول بنائے جائے نا تو اس کے اندر کوئی لوپ ہول ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہم جو ہے نا وہ آسمانی اصول ہی اپنائیں, کیونکہ ان کے اندر لوپ ہول کوئی نہیں ہے. ان کے اندر کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے, جگہ نہیں ہے کہ یہاں خرابی ہو سکتی ہے. سر پہنچ نہیں رہے نا یہ آسمانی اصول. آسمانی اصول تو آئے ہوئے ہیں, سارے موجود ہیں. اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں نا جی, میرے بات سنیں, انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو قرآن اور حدیث سے علیحدہ ہو. اب انہوں نے آج کی زبان میں بات کی, عربی میں نہیں کی. وہ عربی کا دور تھا تو انہوں نے آج کی زبان میں بات کی, لیکن یہ فارمولے ان فارمولوں سے کہیں پہ بھی متضاد نہیں ہے. وہی باتیں ہیں, وہی رنگ ہیں, سارا وہی ہے. دیکھیں فیڈ ایک ہی جگہ سے آ رہی ہے. آپ ایسا فرمایا کرتے کہ دیکھیں اللہ کے پاس اتنے رنگ ہیں کہ اپنے سچے بندے کو وہ ایک منفرد رنگ عطا کرتا ہے. کوسو قزح نہیں ہوتی جی کہ رینبو آ گئی. اب یہ سارے رنگ ہیں ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر, تو اپنی اپنی ایک وہ تھوڑا تھوڑا اس کا ہے, ایک ذائقہ ہے, ایک اس کا انداز ہے. کوئی خاموش رہ کے بات کرے گا, کوئی بات کر کے خاموش کرے گا, کچھ نہ کچھ چلے گا ضرور. لیکن جو اللہ کے سچے بندے ہیں نا جی, وہ تاثیر رکھتے ہیں. اور جو علم والی بات ہے کہ یہ ہمارے پاس کوئی نئے فارمولے نہیں ہم نے بنانے زندگی گزارنے کے لیے. زندگی گزارنے کے وہی فارمولے ہیں کہ جو بیسک ہیں. مطلب جیسے ایک میں چھوٹا سا فارمولہ آپ کو بتاؤں, سب سے پہلے زندگی سے جھوٹ نکال دیں. یہ بھی جھوٹ ہے کہ جو مجھے نہیں پتا وہ میں بول دوں, یہ بھی جھوٹ ہے. یہ تو سب سے پہلے نکالیں. جتنا مجھے پتا ہے, جس پہ میرا یقین ہے, وہ بولوں تاکہ مجھے بھی سمجھ میں آئے. رٹا ہوا تو نہیں نا میں نے بولنا, کیا رٹا ہوا ہے, میں جس سے گزرا ہوں, میں اگر وہ بولوں گا نا تو اس کی تاثیر اور ہوگی, اور جو رٹا رٹایا اس کی بات اور ہوگی. لیکن فارمولے پھر وہی ہیں. سرکار نے جو چیزیں فرما دی ہیں, اللہ نے جو چیزیں فرما دی ہیں, اہل بیت اطہار نے جو چیزیں فرما دی, اماموں نے فرما دی ہیں, اولیاء اللہ نے فرما دی ہیں, اور کتنی خوبصورت بات ہے. ان سب کی تعلیم اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی کسی سے کنٹرڈکٹ نہیں کرتا جی, کیونکہ کنٹرڈکشن ہو نہیں سکتا. سب کا ایک ہی جگہ سے وہ فلو آ رہا ہے. باقی آپ نے نہر دیکھی ہے نا, کبھی نہر, تو وہ پنجابی میں نہروں سے جہاں پانی دیا جاتا ہے نا کھیتوں کو, اس جگہ کو کہتے ہیں موگ ہے, کہ یہ موگا ہے جناب, یہاں سے اس کھیت کو پانی جانا ہے, اس ایریے کو پانی جانا ہے, تو وہ موگا کبھی بند کرتے ہیں کبھی کھولتے ہیں, تو نہر پیچھے سے ایک ہی آ رہی ہے. تو یہ سارے نہر کی یہ موگے ہیں جو ادھر ادھر پانی دے رہے ہیں, اپنے اپنے رنگ میں دے رہے ہیں. کوئی کاموں کی دے رہا ہوگا, کوئی گجرا والا دے رہا ہوگا, کوئی فرینکفرٹ بیٹھا دے رہا ہوگا, تو پتہ نہیں کہاں کہاں اللہ کے رنگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے انداز میں دے رہے ہیں. لیکن سب ہٹیں گے نہیں اس پیوٹ سے, اور وہ پیوٹ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. وہ پیوٹ رکھیں گے سامنے, اور ہر چیز اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. یہ جو چیز کے ساتھ کنیکٹ ہوتی جائے گی نا, وہ سمجھے وہ صحیح ہے, باقی چھوڑتے جائیں. سادہ سی بات ہے, فرق نہیں ہے. اب وہی میرا پہلا کوسچن کون سا تھا؟ زندگی کو ایک لائن میں اگر ڈیفائن کرنا ہو
ایک شعر بتا دوں آپ کو؟ بتا دیجیے. یار کے دم سے سلامت زندگی، ہوں. یار کے دم سے سلامت زندگی، واہ. ورنہ واصف ہے قیامت زندگی. واہ کیا بات ہے. 2 لائنوں میں بتا دیا آپ نے، لیکن بتایا. سر بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ تھوڑے سے لمحات ہمیں دے دیے، جزاک اللہ، اور اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ میرے لیے بھی بہت اعزاز کی بات ہے، اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی بہت اعزاز کی بات ہے. وہ اسی لیے کیونکہ اتنا علم میں نہیں سمجھتی کہ آج کل کے جو لوگ ہیں، جو ہمارے نوجوان نسل ہے یا اسٹوڈینٹس ہیں، ان تک اس طرح سے پہنچ رہا ہے. تو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے، میرا ایک موٹیویشنل چینل ہے، اور اس میں جس طرح کاشف صاحب ہیں اس طرح کے لوگوں کے پاس میں جا رہی ہوں اور ان سے کچھ ایسے سوال پوچھ رہی ہوں جس سے ہماری زندگی ایک اچھے پیٹرن پہ آ سکے، ایک اچھے راستے پر ڈل سکے. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.